شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ صبح و شام صرف ایک بار یہ سورت پڑھ لیں، گھر میں جہاں سے دیکھیں گے ہر طرف سے رزق ہی رزق نکلنا شروع ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو حلال دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ایسی سورت کا عمل بتانے جا رہے ہیں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی دولت حاصل کرنے کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اس سورت کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا ہے اور حلال رزق کھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی سبق آموز بات سن لیں کہ حضرت ابراہیم بتاتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے اور کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شام چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال کمانے کے بہت سے موقع مل جائیں گے۔ میں نے ملک شام کا سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری رہنمائی نہیں کر رہا تھا۔ آخر کیا ہوا کہ میں نے وہاں کے ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شہر ترسوس چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ترسوس شہر میں پہنچ گیا۔ میں وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا رہا، اور پھر ایک دن میں سمندر کے ساحل پر تھا تو ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے انگور کے باغ کی دیکھ بھال کرنے والے کسی انسان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کی دیکھ بھال کر سکتے ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں، میں تیار ہوں۔ وہ شخص مجھے اپنے باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت اور لگن سے کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے کہ ایک دن باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور کہنے لگا کہ ہمارے لیے بہترین قسم کے انگور توڑ کر لاؤ۔ مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے ٹوکری اٹھائی اور ایک بیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا ایک دانہ کھایا تو وہ انگور کھٹا نکلا۔ اس نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں کھٹے میٹھے انگوروں کی پہچان نہیں ہو سکی، حالانکہ تم یہاں سے انگور تو خوب کھاتے ہوگے۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک اس باغ سے انگور کا ایک دانہ بھی نہیں چکھا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ نے صرف اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اس باغ کے انگوروں کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ میری بات سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص باغ کی اتنے عرصے تک دیکھ بھال کرے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے کہ کبھی اس نے باغ سے انگور کا ایک دانہ بھی نہ کھایا ہو؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادم کی طرح متقی اور ایماندار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ حضور، میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں۔ تو ناظرین، آپ کی اس ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران رہ گئے کہ اتنا ایماندار متقی پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ ناظرین، رزق حلال تو ایسا ہے کہ اتنا باغ میں رہنے کے باوجود بھی وہاں سے مالک کی اجازت کے بغیر انگوروں کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بہت سے ایسے اعمال ارشاد فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی طرح ایسے اعمال بھی بیان فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور رزق کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں لامحدود نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر دل میں حقیقی معنوں میں ان نعمتوں کا احساس اور قدر ہو اور دل میں ناشکری کے جذبات نہ ہوں تو انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ نے اس پر کتنا کرم اور انعام فرمایا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہم ان نعمتوں کو کم شمار کریں، لیکن جب ہم اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزار لیتے ہیں اور پھر گزرے ہوئے زمانے میں اپنے اوپر ہونے والے اللہ کے انعام و اکرام اور احسانات کا بغور جائزہ لیتے ہیں
ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کس قدر لامحدود نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ناظرین رزق ہے۔ اگر رزق کے لغوی معنی کا جائزہ لیا جائے تو اس سے مراد عطا ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی عطا خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو وہ رزق کہلاتی ہے۔ یہ عطا دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخروی اور روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس معنی کی روح سے معیشت، مال و دولت کی فراوانی، آسائش، اولاد، علم نافع، اخلاق حسنہ اور عمل صالح، یہ رزق کی مختلف صورتیں ہیں۔ صوفیاء کرام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے ان پر انوار و تجلیات کی جو بارش کی ہے اور علم اور عرفان کی صورت میں جو نعمت عطا کرتا ہے وہ بھی رزق ہے۔ اسے وہ عالم بالا، عالم روحانی اور عالم نورانی کا رزق کہتے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی پسند ہے کہ کون کس رزق کی طلب میں پھرتا ہے۔ کوئی دنیا کے رزق کی طلب میں اپنی جان کو ہلکان رکھتا ہے اور کوئی اخروی رزق کی خاطر ساری زندگی مجاہدے میں گزار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق عطا کرنے کے حوالے سے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رسا ہے، بڑی قوت والا، زبردست مضبوط ہے کہ اسے کسی کی مدد اور تعاون کی حاجت نہیں۔ ناظرین، گویا ہر طرح کی نعمت اور رزق چاہے وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، دنیاوی ہو، روحانی ہو، اسے عطا کرنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دنیاوی رزق اور اسباب میں تنگ دستی اور فراخی کے جو مختلف مظاہرے دیکھتے ہیں کہ کسی پر تنگ دستی کے حالات کا غلبہ ہے تو کسی کو خوشحالی اور فراخی نصیب ہے، اسی طرح کسی کی تنگ دستی کو فراخی میں اور کسی کی فراخی کو تنگ دستی میں ڈلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ انسان ان مراحل میں پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیات اجاگر ہونے لگتی ہیں اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی اور بے صبری اس کے اندر دوسروں سے دشمنی اور حسد کے جذبات بھی پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ اس ناخوشی، بے صبری اور ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا میں ہوں، یعنی جب تقسیم میں نے کی ہے تو تم دشمنی دوسرے انسانوں سے کیوں کرتے ہو؟ اس تقسیم کا معیار تو میں نے مقرر کیا ہے تو پھر تم دوسروں سے حسد کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کے لیے اپنا دل تنگ کرنے کے بجائے اپنے دل کو کشادہ رکھو۔ دوسروں کو بھی میں نے عطا کیا ہے تو تمہیں بھی میں ہی عطا کروں گا، مگر اپنے اندر وہ عادات اور اخلاق پیدا کرو جن عادات کے صلے میں دوسروں کو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں۔ میرے ناظرین کرام، یہ وہ اہم نقطہ ہے جس پر ہم کبھی توجہ نہیں دیتے۔ کسی کی ترقی یا کسی پر انعام و اکرام کی بارش کو ہم ظاہراً تو دیکھتے ہیں، مگر اس انعام کے پیچھے اس کی کون سی عادات ہیں، کون سی اخلاقیات ہیں اور کون سی دلی کیفیات ہیں، اس کی کون سی ادائیں اللہ کو پسند آئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا ہے، ہم ان امور کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ نہ صرف تنگ دستی کے سبب ہم پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ دوسروں پر ہونے والے انعام و اکرام پر غم زدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی بارگاہ سے رزق اور دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے حصول کے کچھ اصول و ضوابط بھی اللہ نے طے کیے ہیں۔ ان امور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر انہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی محنت کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اللہ اس دنیا میں ہمیں آسانی دے گا اور مشکلات سے نجات اور خلاصی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ان میں سے کئی امور ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، بلکہ انہیں ہم بعض اوقات اتنا چھوٹا سمجھ لیتے ہیں کہ نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں ایسے اعمال کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان پر محنت کے ساتھ ساتھ روحانی محنت بھی لازم ہے۔ اگر جسمانی اعمال کے ساتھ ساتھ روحانی اعمال بھی سنوار لیں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں آسانی اور فراخی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے اخروی اور دنیاوی نعمتوں کے حصول کا پہلا اصول ناظرین شکرانہ نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ
اضافہ کروں گا، یعنی اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا اور انہیں صحیح مصرف پر خرچ کیا تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ایک قانون عطا کیا کہ دوسروں پر نعمتوں کی بہار دیکھ کر زیادہ پریشان نہ ہوا کریں اور ان کو دیکھ کر دل تنگ نہ کیا کریں، بلکہ نعمتوں کے پیچھے چھپے اس راز پر غور کیا کریں اور میری رضا اور خوشنودی کو طلب کریں تاکہ میں تم پر بھی انعام و اکرام کی بارش کر سکوں۔ حصول رزق کے لیے انسان کا قناعت کرنا اور قلبی اطمینان رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس بچے کے حوالے سے ایک فرشتوں کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دے دیتے ہیں، جس میں اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی زندگی کی مدت اور اس کے نیک اور بد اعمال ہیں۔ ناظرین، توجہ طلب بات تو یہ ہے کہ ان 4 امور میں اس کا رزق بھی شامل ہے کہ اللہ نے کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے دینا ہے۔ یہ سب کچھ جب وہ ذات لکھ دیتی ہے تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کی یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچایا۔ ناظرین، سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بچنا ہے وہ بھی نصیب سے بچنا ہے اور جو کچھ ضائع ہونا ہے وہ بھی نصیب سے ضائع ہونا ہے۔ لہٰذا اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھا کریں، لیکن تدبیر لازم ہے کیونکہ وہ حکم شرعی ہے، لیکن تدبیر کے نتیجے میں پھر جو کچھ بھی رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی کر لیا کریں کہ جب ہم اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے، جب ہمارا دل راضی ہو جائے گا تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ رزق کی تقسیم اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کس کو کم اور کس کو زیادہ دینا ہے۔ اگر کسی کو اللہ زیادہ دے دے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ شاید مجھ پر اللہ کا کرم زیادہ ہے تو اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھے کہ اللہ کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کم کیوں دیا ہے؟ کم اس لیے دیا کہ ممکن تھا کہ ہم مال و دولت کی فراوانی میں گم ہو جاتے اور کسی مرحلے پر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ہم اس مال و دولت کی فراوانی کو شاید سنبھال ہی نہ پاتے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے اور نہ جانے کیا کیا کر گزرتے اور بالآخر اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے۔ ناظرین، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کا امر کیا تھا، اللہ کا امر کیا ہے، بس اس نے بڑی تکلیف اور آزمائش سے بچانے کے لیے ہمیں چھوٹی تکلیف دے کر محفوظ فرما لیا۔ ناظرین، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال اور دولت کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ نے یہ معاملہ کیوں فرمایا ہے؟ حالانکہ معیشت کی تقسیم کم یا زیادہ، رزق میں تنگی یا خوشحالی، یہ تمام امور الہی میں سے ہے اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ لیکن ناظرین، ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ہم اللہ کی عطا پر راضی رہنا سیکھیں۔ جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو وہ ذات بندے کو ان پریشانیوں اور ان تکالیف سے نجات عطا فرما دیتی ہے جو اس کے نصیب میں لکھی جا چکی ہیں۔ رزق میں اضافہ اور فراوانی کا تیسرا اصول اور ذریعہ ناظرین دعا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ انسان کو ملنے والی ساری عطائیں، ساری خوشحالی، تنگدستی، آزمائش، فراوانی، سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہے۔ جب سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے تو پھر ہر پریشانی کا علاج دنیا میں جھگڑنے میں ہے اور نہ کسی کے لیے اپنے دل کو تنگ کرنے میں ہے، نہ کسی کی غیبت کرنے میں ہے اور نہ کسی کے بارے میں بری بات کہنے میں ہے، بلکہ ہر مسئلے کا حل اسی کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنے اور اسی مالک حقیقی سے مانگنے میں ہے کہ مولا مجھے بھی عطا فرما، میری تکلیفوں کو بھی دور فرما اور میری آزمائش کو بھی حل فرما۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے اور ہر تنگی سے نجات فرماتا ہے اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے کہ یہ صورت آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے جو آپ کو ابھی بتانے جا رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے اور ساتھ میں یہ ایک آیت پڑھنی ہے۔
ناظرین، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق فجر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ رزق کی تنگی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور وہ آیت سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 ہے، اور وہ آیت ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے جو کہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ کرتی ہے، رزق میں بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق پڑھنے کے بعد آپ نے 70 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفار کی مکمل پڑھنی ہے، تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات میں سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں کرنا پڑے گا، اور فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ بھی ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔